اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب کبھی ان کے پاس آئے، رسول من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِین، شیطان کے قدموں کی، علی پر، ملک سلیمان میں، اور اس چیز کے پیچھے لگے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ وما، اور نہیں، کفرا، کفر کیا، سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، یعلمون الناس، وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، سحر، جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو دو فرشتے نازل ہوئے، ببابل، ہاروت و ماروت، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا۔ وما یعلمان من احد، وہ دونوں کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتا، انما نحن، بے شک میں تو، فتنۃ، آزمائش میں ہوں، فلا تکفر، تو کفر نہ کرو، جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش میں ہیں، تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون منہما، پھر لوگ ان سے سیکھتے تھے، ما یفرقون، جو فرقہ ڈال دے، جدائی ڈال دیں، بہ، بین المرء و زوجہ، خاوند اور بیوی میں، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وما ہم بضارین، اور دراصل وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے، بہ، من احد، کسی بھی ایک کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے، ما یضرہم، جو نقصان پہنچائے، ولا، اور نہ، ینفعہم، فائدہ مند ہو، یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، البتہ، عَلِمُوا، جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ خرید لیا انہوں نے، مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ، آخرت کے بدلے میں، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ لَوْ کانوا، کاش کہ وہ، یعلمون، یہ جانتے ہوتے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اللہ پاک پڑھنے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے۔ ہر وقت عافیت مانگے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عافیت مانگیں اور آپ پہ کوئی مشکل آئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مصیبت زدہ قوم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ عافیت کا سوال نہیں کرتے؟ عافیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیں، اس کی پناہ مانگیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا،
صحابی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے ذریعے اسے آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ آج اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، جس طرح انہوں نے ہمیں پالا وہی جانتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف کریں، عزت کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کیا کریں۔ آج کی ہماری دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے ایمان، عمل، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پہلے پڑھی جن کا ترجمہ سورہ بقرہ کی آج آیات ہم نے 101 اور 102 کا ترجمہ پڑھا، ان میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو لوگ کیا کرتے تھے اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جادو جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔